Assalamu alaikum. Welcome to CPS International Peace Conference April 2023. یہ پہلی کانفرنس ہے جو مولانا وحیدالدین خان صاحب کے انتقال کے بعد سی پی ایس نے آرگنائز کری ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی جس میں مولانا خود موجود نہ ہوں. کئی لوگوں کا سوچنا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ فاؤنڈر کے جانے کے بعد ٹیم بکھر جاتی ہے، مگر مولانا کی ٹریننگ، مولانا کی دعائیں، اس کی وجہ سے سی پی ایس ٹیم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. مولانا کا یہ سپنا تھا کہ ایک ایسی ٹیم بن جائے اللہ کے خاطر جو پروگرام میکرز کی ٹیم ہو، جسے یہ نہ بتایا جائے کہ کرنا کیا ہے، وہ خود بخود پروگرام بنائیں. الحمدللہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پی ایس ممبرز پروگرام میکرز بن چکے ہیں. مولانا ہمیشہ ٹیم پر ایمفسائز کرتے تھے. ان کی ماڈسٹی کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، میری ٹیم ہے جو سارا کرتی ہے. سارا کا سارا کریڈٹ آپ سب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا ٹیم کو دیتے تھے. کہتے تھے میں تو بس کرسی توڑتا ہوں. یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ وقت پہلے مولانا اقبال عمری، مولانا اسرار عمری اور مولانا فیاض عمری کا سفر ایک شہر میں ہوا. وہاں پہ وہ ایک آرگنائزیشن کی بلڈنگ میں گئے. تو میں نے اقبال بھائی سے پوچھا کہ اقبال بھائی بلڈنگ کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا بہت شاندار اور انفراسٹرکچر بہت اچھا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس صرف بلڈنگ ہے، لوگ نہیں ہیں. پھر انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ مولانا نے بلڈنگ نہیں بنائی ہے، لوگ بنائے ہیں. آج آپ سب لوگ جو اس ہال میں موجود ہیں، تو مجھے صحابہ کے دور پہ وہ روایت یاد آتی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے صحابی سے کہا کہ اپنی خواہشیں بیان کرو. ایک نے کہا کہ کاش یہ ہال مال سے، پیسے سے بھرا ہوا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے لگا دیتا. دوسرے نے کہا کہ اگر یہ گھر سونے سے لدا ہوا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے لگا دیتا. اسی طریقے سے باقی صحابی بھی، کیونکہ بہت جذبہ تھا، وہ بولتے رہے، سب نے اپنے ڈیزائرز ایکسپریس کرے. آخر میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر یہ گھر ابو عبیدہ بن جرہ، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یامان سے بھرا ہوا ہوتا تو میں انہیں گورنر بنا کر اللہ کے راستے پہ لگا دیتا. یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مال پیسے سے زیادہ ٹیم کو بڑا سمجھا. اور آج آپ سب کی موجودگی اس بڑے ہال میں اسی سپرٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے بیان کری گئی تھی. مولانا نے بلڈنگ نہیں بنائی، بٹ مولانا نے بہت بڑی ٹیم بنائی ہے. اور آج مولانا کے انتقال کے 2 سال ہو گئے ہیں. ہم یہاں پر آج پھر یہی عہد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ مولانا نے جو قرآن ڈسٹریبیوشن کا ہمیں ٹارگٹ دیا تھا کہ پوری دنیا میں ہمیں قرآن کو پھیلانا ہے، یعنی ہمیں پیسفلی لوگوں کو بتانا ہے کہ کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے، ہمیں پوری انسانیت کا خیر خواہ بننا ہے، ویل وشر بننا ہے. اور جو اسلام کی جو امیج بگڑ گئی ہے، جس سے لوگ اسلام کے پیغام سے دور ہو گئے ہیں، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پی ایس مشن آج وقت کی آواز ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ دعوتی کام صرف ٹیم کے لیول پر ہی ہو سکتا ہے، انڈیویجول لیول پر نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ سیٹن از دا ولف آف مین. ایک بھیڑیا جھنڈ سے نکلے ہوئے ایک بھیڑ یعنی شیپ کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اوائڈ برانچنگ آؤٹ، اسٹے ٹوگیدر ود دا گروپ. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم میں لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی بات سے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی الگ ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو ہیوملیٹ کر دیا. مجھے یہاں پہ حضرت عمر کی ایک بات بہت زبردست لگی. انہوں نے کہا the humiliation of obedience brings a man closer to a good end as against dignity earned through disobedience. اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے. مولانا وحیدالدین خان صاحب کو ایک ہی کنسرن تھا
وہ اس مشن کی پوٹینشیل کو جان چکے تھے. انہوں نے سی پی ایس ممبرس کے دلوں میں جو دعوت کی آگ لگی ہوئی ہے اس کو بھانپ لیا تھا. لیکن وہ ایک ہی چیز کہتے تھے کہ ہم سب اپنے ڈفرینسز کو مینیج کر سکیں. وہ کہتے تھے ٹیم بنی ہے تو ڈفرینسز تو آئیں گے، لیکن ہمیں ڈفرینسز کو سیکنڈری بنانا ہے اور اللہ کے لیے ٹیم سے جڑے رہنے کو ہمیں اصل بنانا ہے. دعوت ہی ہمارا مین کام ہے، دوسرا اور کوئی کام نہیں. اللہ نے ایک بہت بڑا ایک کام کروا لیا کہ ہمارے پاس سارا لٹریچر اب تیار ہے. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس لٹریچر کو ہمیں پوری دنیا میں پھیلا دینا ہے. اور یہ 2 دن کی کانفرنس میں آپ سب لوگ دیکھیں گے، میں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا جو اس ہال میں موجود ہیں، بٹ تمام سی پی ایس ممبرز جو ورلڈ وائڈ ہیں، وہ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ سب لوگوں نے مل کر کام کو کتنا آگے بڑھا دیا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ ایک دن سب انسان کو موت چکھنی پڑے گی، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. مولانا صاحب سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے بعد ٹیم کا کیا ہوگا؟ تو بنا پلک جھپکتے انہوں نے کہا کہ لیڈر زندہ ہو نہ ہو، ٹیم کی اسپرٹ زندہ ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. اور حدیث میں ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کا درجہ بڑا ہے. اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور وہ اسی لیے کیونکہ دعوت کا کام بہت نازک کام ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ٹیم میں ڈفرینسز نہ ہوں. اس کو ہم بک فارم میں نہیں بتا سکتے کہ ایسے ڈوز اور ڈونٹس میں. یہ ایک ایسا کام ہے جو کریٹیو وے میں تبھی ہو پائے گا جب ہم ڈفرینسز سے اوپر اٹھ سکیں گے. اور اس مشن میں ہم سب کے لیے تب بھی ریوارڈ ہے جب ہم اس مشن میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے جانے سے پہلے اگر ہم اس مشن کو مضبوط کر کے جاتے ہیں تو بعد میں بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں بھی ہمارے لیے ریوارڈ ہے. ہم لوگ سب اسی طریقے سے کام کرتے رہیں حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوشی خوشی ملیں اور وہ ہم سے خوشی خوشی ملے، اور وہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہو، ہماری زندگی کا سب سے بیسٹ ڈے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ والی اسپرٹ دے اور ہماری کوششیں قبول کریں. آمین. ہم لوگ ہر باری پروگرام مولانا کے ٹاک سے شروع کرتے تھے، آج بھی ہم ویسا ہی کریں گے. ہم ایک 15 منٹس کا مولانا کا ٹاک دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تاریخ دعوت جو ہے اس کے مراحل کیا ہیں، یعنی خدا تاریخ کو کس طرح مینیج کر رہا ہے. پہلا دور وہ ہے جب کہ اللہ نے انبیاء کے بھیجا کہ وہ اعلان کریں، وہ بتائیں لوگوں کو، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے معجزے دیے. معجزہ کو معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا، یعنی کمپلنگ چیز، عاجز کر دینے والا. لیکن انسان کو آزادی ملی ہوئی تھی، آزادی کو مس یوز کیا اس نے، اور وہ پیغمبروں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. کچھ چند انڈیویجولس ایسے نکلے، لیکن کوئی گروپ، کوئی ٹیم، کوئی امت نہیں بن پائی. تو وہ جو میتھڈ تھا کہ پرافٹ پلس معجزہ، پرافٹ پلس میریکل، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. اب یہ نہیں ہوا، اب پرافٹ پلس ٹیم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور گزرا ہے اس وقت پرافٹ پلس میریکل کا دور تھا. وہ
پیغمبر اور ان کی مدد کے لیے معجزے، وہ دور ختم کر دے گا. اب کیا ہے؟ پرافٹ پلس ٹیم، جس کو اصحابہ کہا گیا ہے. تو دو اصحابہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اصحاب رسول، اخوان رسول. اصحاب رسول روایتی دور کے لیے اور اخوان رسول سائنسی دور کے لیے. دونوں میں جو کامن ہے، دونوں جو اصحابہ ہیں، دونوں جو گروہ ہیں، ان میں جو کامن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے کہ آپ ہمت کر کے ہیومن فیس بن جائیں. کیونکہ پہلی ہمت تو کرنی پڑتی ہے، بظاہر حالات تاریک ہوں گے، بظاہر آدھیاں چل رہی ہوں گی، بظاہر کچھ اسباب دکھائی نہیں دیں گے، پھر بھی آپ کو اپنے کو چھوکنا پڑے گا. یہ مت سمجھیے کہ فرشتے دکھائی دے، اسباب کھل کر سامنے آ جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو امتحان ختم، ٹیسٹ ختم. تو ٹیسٹ کو ختم کر کے، ٹیسٹ کی مصلحت کو ختم کر کے مدد کبھی نہیں آتی. یاد رکھیے، مدد آتی ہے ٹیسٹ پر آپ کوالیفائی کریں، تب آتی ہے. تو ٹیسٹ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرت ہی کفاہ اللہ عن ہموم الدنیا. مطلب جو اللہ کے بھروسے پر سول کنسرن بنا لے دعوت اللہ کو، اور اپنے کو چھوک دے، چل پڑے اس کے راستے میں، بظاہر اسباب ہو یا نہ ہو، بظاہر ساتھی ہو یا نہ ہو، بظاہر دروازے کھلے ہوئے یا نہ کھلے ہوئے، اپنے کو جھونک دے. تو جیسے ہی وہ جھونکے گا پھر فرشتوں کی مدد آ جائے گی. تو اس ٹیسٹ میں تو بہرحال پورا اترنا پڑے گا، اس ٹیسٹ میں بہرحال پورا اترنا پڑے گا. کہ بظاہر اسباب کی غیر موجودگی ہوگی اور آپ کو کودنا پڑے گا دعوت کے لیے. تو یہی اصحاب اول کے وقت ہوا، اصحاب ثانی کے بعد وقت بھی یہی ہوا. یہ معاملہ اصحاب رسول کے ساتھ پیش آیا، یہ معاملہ اخوان رسول کے ساتھ بھی پیش آئے گا. اب دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ قرآن پرنٹڈ فارم میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا اور کسی ذریعے سے گھر گھر پہنچ جانا مطلوب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زمانے جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی ٹیکنالوجی، اس کی اس میں پیشگی کا پریڈکشن ہے. آپ غور کیجئے کہ گھر گھر میں کہیں داخل ہو سکتا ہے. اتنی بڑی ٹیم ہو، اگر وہ چلے اپنے ہاتھ میں قرآن چھپا ہوا لے کر کے اور گھر گھر میں پہنچنا چاہے، تو اس سے پہلے کہ وہ گھر میں پہنچے وہ مر چکا ہوگا. عمریں تو آپ کی وہی 60 70 سال 80 سال رہے گی. اتنا بڑا گلوب پہ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے گھر ہیں، تو کتنی بڑی ٹیم آپ کے پاس ہو، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قرآن کی کاپی آپ کے ہاتھ میں ہے اور گھر گھر جا کے ناک کر کے آپ دے رہے ہیں ان کو، تو آپ دے نہیں پائیں گے اور موت آ جائے گی. یہ جو ای دعویٰ ہے، ای دعویٰ الیکٹرانک دعویٰ،
اس نے پہلی بار حیرت انگیز طور پر بتایا کہ سچ مچ گھر گھر پہنچ سکتا ہے. آج ہر گھر میں کمپیوٹر ہے, ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے, ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے. اس چیز نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل تک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب ہے. تو یہ جو حدیث میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول اللہ کو بتایا کہ یہ گھر 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 پہنچے گا, یہ چھوٹا گھر بڑا گھر سارے گلوب پر جتنے بھی گھر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مستقبل تک جو نظر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے ذرائع پیدا ہوں گے, ایسے سادھن پیدا ہوں گے, ایسے وسائل پیدا ہوں گے, جبکہ ہر گھر میں ورڈ آف گاڈ کا پہنچنا ممکن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ممکن بنا چکے ہیں اور گھر گھر پہنچ رہا ہے, انٹرنیٹ فارم میں بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے. کھلا ہوا یہ بات کا وہ ہے کہ جس طرح سے اصحاب اول نے کام کیا تھا دعوت کا, ایسی اصحاب ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دے. کھلا ہوا یہ اشارہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دور آخر میں دعوت اللہ کے لیے قبول فرما لے. یہ قیامت سے پہلے کے زمانے میں جو عالمی دعوی ورک ہونا ہے یہ مقدر ہے. اس کے لیے خدا ہم اپنے کو پیش کرتے ہیں تیری خدمت میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے فیس کو قبول فرماؤ. جو عالمی دعوی ورک تو نے مقدر کیا ہے, اس کے لیے بلا شبہ اسے کچھ ہیومن فیس درکار ہیں. خدا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس کو ہیومن فیس کے طور پر, تو ہم کو اس کام کے لیے استعمال فرما. ہم کو وہ ہمت دے, ہم کو وہ نظر دے, ہم کو وہ سوچ دے, ہم کو وہ وسائل دے جس کے ذریعے ہم اس کام کو مکمل کر سکیں. خدا اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا وہ بھی کمزور لوگ تھے. تیری مدد ہی سے وہ کام کر پائے. آج بھی خدا تیرے کمزور بندے تجھ سے اسی رحمت کی امید کر رہے ہیں کہ تیری مدد سے ہم اس کام کو پورا کر سکیں. خدا ہمیں ہمت دے, خدا ہماری نیتوں کو درست فرما, ہماری زبان میں طاقت دے, ہماری تھوڑی کوشش کو اپنی برکت ذریعے زیادہ مفید بنا دے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانوں کے خیر خواہ بنے. ہم صرف انسانوں کے خیر خواہی کے لیے اور اتنی رضا کے لیے کام کریں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی بھی قسم کی لالچ, کسی قسم کا مادی انٹرسٹ ہمارے اندر نہ پیدا ہونے پائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اتحاد کے ساتھ اس کام کر سکیں.
کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خدا تو فرشتوں کی فوج بھیج دے ہماری مدد کے لیے۔ خدا ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو آخرت میں پہنچے، تو اصحاب رسول تو رسول اللہ سے ایسا فرمائیں کہ یہ ہے میرے وہ امت کے لوگ جنہوں نے میرے مشن کو مکمل کیا۔ وہاں ہمیں اللہ کی پڑوس میں جگہ ملے، وہاں ہماری جنت کے دروازے کھولے جائیں، وہاں اصحاب رسول سے مل سکیں، پیغمبر سے اور سارے پیغمبر سے مل سکیں، وہاں صلحاء کے زمرے ہمارے شمار ہو۔ خدا دعوت اللہ کے لیے جو بھی چیزیں مطلوب ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں، وہ سب ہمیں عطا فرما۔ دعوت اللہ کے لیے کیا کیا مطلوب ہے، کیا کیا چاہیے، اس کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے ہم اس کی کوئی فہرست نہیں بنا سکتے۔ یہ تیرا ہی کام ہے، اور تیرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ کیا وسائل چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو خدا وہ سارے وسائل ہمیں عطا فرما، ہمیں اس دور آخر میں دعوت اللہ کے کام کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔